बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को हासिल कर सकें। बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक किया करें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस के ज़रिए पता चल जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको कोरल ड्रा के अंदर एक पेंसिल बनाना सिखाएंगे कि आप ये सीख रहे हैं आज कि किस तरीके से आप कोरल ड्रा में पेंसिल को ड्रा कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे कि किस तरह से हम हाउ टू ड्रा a pencil in कोरल ड्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से आप कोरल ड्रा में एक पेंसिल की ड्राइंग कर पाएंगे, कि किस तरह से एक हम लेड पेंसिल किस तरीके से हम कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। आपने कोरल ड्रा का जो वर्ज़न भी किया हुआ है, तमाम वर्जन्स में ज़्यादातर जो है वो ग्राफिक्स वगैरह के लिए लोग ज़्यादातर कोरल ड्रा 9 को ही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं 9 की वीडियो तैयार कर रहा हूँ और आने वाले तमाम अगले लेक्चर्स में अगले वर्जन्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो कोरल ड्रा 9 को आप या कोरल ड्रा जो भी आपके पास है आप उसको ओपन कर लीजिए। ड्राइंग एक ही मकसद से आप उसमें करेंगे, जिस तरह से भी आप उसको यूज़ करते हैं। न्यू ड्राइंग पे आ जाएं। तो देखिए आपके सामने ये जो बेस आ चुका है, आपके पास लेआउट है कोरल ड्रा की आपके पास मौजूद है। आपने इसके अंदर अपनी कोरल ड्रा की जो है वो इसको बनाना है। तो कोरल ड्रा में सबसे पहले आपको जो काम करना है पेंसिल ड्रा करने के लिए, अब हम एक रेक्टेंगल, आपने यहाँ से ये देखें कि ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये जो टूल आप देख रहे हैं ये आपके सामने रेक्टेंगल का टूल है। आपने ये टूल जो है रेक्टेंगल टूल आपने ले लिया और इस तरह आप एक अदद रेक्टेंगल आपने ड्रा कर लेनी है। तो ये देखें कि ये मैंने एक आपके सामने जो है कि रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर ली है। आपके सामने ये रेक्टेंगल बन चुकी है। इसको आपने यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए, और यहाँ पे आपने आके राइट क्लिक कर देनी है जी। इससे क्या हुआ कि ये देखें कि हमने इसी शक्ल इसी शेप में एक और रेक्टेंगल ले ली है। और यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करते हुए आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा इसको कम रखा है और थोड़ा इसको मैंने ज़्यादा ले लिया है। ये आपके हिसाब से आप देख सकते हैं जी। अब अंदर वाली जो रेक्टेंगल है इसको हम शिफ्ट F2 करके मैं आपके सामने लाता हूँ इसको, और माउस का जो बटन है मैं प्रेस करते हुए व्हील को मैं प्रेस कर रहा हूँ और साथ में मैंने पेन टूल को यूज़ किया हुआ है और मैं इसको तकरीबन ज़ूम इन कर रहा हूँ ताकि ये हिस्सा मेरे करीब आ जाए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने ये हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसको, ठीक है। और ये हिस्सा ये देखें कि ये अलग अलग शेप्स हैं। तो मैं इसको इस वाली शेप को जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैंने शेप टूल जो है ये लिया, और शेप टूल के बाद कंट्रोल Q का बटन आप प्रेस कर लें और यहाँ से आप इसको जो है, अगर आप इसको बेहतर है कि अगर मैं इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ कि ये जो मेरे पास रेक्टेंगल मौजूद है इसको मैंने शिफ्ट F2 से करीब लाया कि मैं इसकी ऐसे यहाँ पे रख के इसको अगर मैं यहाँ पे रख के एक कॉपी निकाल लेता हूँ। ये देखें कि इसकी मैंने एक कॉपी यहाँ पे ले ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग शेप आपके सामने मौजूद हैं। एक इधर शेप चली गई है, एक इधर आ गई है। ये देख सकते हैं आपके ये दो शेप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, इनको हमने, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि F2 की मदद से इसको करीब लाते हैं। ये देखें ये दो अलग अलग शेप्स हैं आपके सामने,
اس کو میں تھوڑا جو ہے وہ یہاں سے اگر میں کنٹرول کیو کا بٹن پریس کر لیتا ہوں اور شیپ ٹول کو کرتے ہوئے یہ دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح سے آپ نے یہاں سے پھر کنٹرول کیو کا بٹن پریس کریں اور اس کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کو آپ کور کر لیجئے. اس طرح سے آپ نے شیپ کو دیکھ لیا ہے. اور اب آپ ایک اور ریکٹینگل یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ریکٹینگل اور آپ اس کے اوپر آپ یہاں لے آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے ایک ریکٹینگل اور لگا لی ہے یہاں پہ, اور F2 شفٹ F2 کی مدد سے آپ اس کو قریب کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں اور کنٹرول کیو پریس کرتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کو آپ کلک کر کے آپ اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے. تو یوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایک شیپ بنا لی ہے. اب آپ ان کو ہم الگ الگ کلرز کرنا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم اس کو ایک گرین کلر کر دیتے ہیں اور شفٹ پیج ڈاؤن کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے نیچے والی شیپ کو ہم نے رکھا, اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو اب ہم ایک ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور اس پہ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کوئی اور کلر دے دیتے ہیں. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے 3 شیپ کے اندر, اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیں گے تو یہ تینوں کلر آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے. اور اب آپ یہ جو آپ کے پاس اس کا آپ نے آگے کی طرف جو اس کو چکایا ہوا ہے سسٹم کو, یہ والا, تو آپ نے اس کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کیا اور اس کو آپ یہاں سے کوئی بھی ہم نے یہ کلر دے دیا ہے. اب آپ نے اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کر کے آپ اس کو ان کے پیچھے لے جاتے ہیں. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سلیکٹ کیجئے جو چھوٹی ریکٹینگل ہے, شیپ ٹول کو آپ نے یہاں سے شیپ ٹول کو یوز کرنا ہے. آپ نے یہ شیپ ٹول ہے اور پھر کنٹرول کیو کی مدد سے آپ اس کو آپ نے بہتر ہے کہ آپ ڈریگ کرتے ہوئے یہاں سے اس کے آلموسٹ سینٹر میں یہاں سے اور اسی طرح سے یہاں سے, تو یہ آپ نے اس کو اس طرح سینٹرلائز کر لیا. آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اب آپ نے دوبارہ آپ اس کو سلیکٹ کیجئے جو آپ ٹرائنگل بن چکی ہے, اور یہاں سے آپ اس کو شفٹ کو بٹن کو پریس کرتے ہوئے اور لیفٹ ماؤس کو پریس کرتے ہوئے ڈریگ کرتے لائیں آگے کی طرف. یہ دیکھیں اور رائٹ کلک کر دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیچ میں ایک اور اندر شیپ موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے. اس کو میں نے الگ سے ایک اور, اس کو آپ کوئی بھی کلر دے دیجئے, پینسل کا جو بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں سکے کا. اگر اس کو بلیک کرنا ہے یا اس طرح سے کوئی بھی, تو آپ نے نیا کلر آپ اس کو دے دیتے ہیں. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈریگ کر کے یہاں سے آپ یہاں ملا دیں گے. جی, تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک پینسل کی شکل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اس کو آپ نے اس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام پینسل آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو ذرا سا آپ اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی. یہ آپ کے سامنے شیپ اویلیبل ہے. آپ کی یہ جو گرین والی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اندر کی طرف لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا اندر کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور گرین کو بھی آپ اس کے مطابق اندر کر لیجئے. یوں آپ جو ہے وہ تمام شیپ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے جیسا بھی ہے الائنمنٹ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اریزر ہے, آپ اس کو بھی آپ اسی طرح سے آپ اس کے اندر ورک کر لیجئے. اس میں آپ نے کسی قسم کا بھی یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہاں سے اس کو آپ نے یہ کلر کر دیں. اس کے بعد
آپ اس کو کوئی اور کلر دے دیجئے، تو یوں، اور شفٹ پیج اپ کر دیں یہاں سے آپ اس کو، اور اس کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد کوئی اور کلر دے دیجئے، اس کو آپ شفٹ پیج ڈاؤن کر دیجئے۔ تو یوں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک خوبصورت سی پینسل جو ہے آپ وہ ڈرا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ نے ان پینسلز کو، اگر آپ مختلف کلرز دینا چاہتے ہیں اس کے ان سکوں کو، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس پینسل کو سلیکٹ کیجئے سارے کو، کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہوئے آپ اس کو، لیفٹ کا بٹن دباتے ہوئے آپ اس کو رائٹ سائڈ کے اوپر یا جدھر بھی اس کی کاپی چاہیے وہاں پہ لے جا کے آپ کنٹرول کے ساتھ آر پریس کر دیں، یعنی پہلے آپ رائٹ کلک کر دیجئے اور پھر کنٹرول آر پریس کرتے جائیں گے تو اس کی مختلف شیپس جو ہیں وہ آتی جائیں گی ایک ہی شکل کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے کلر دینا شروع کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کلک کیجئے اور لیفٹ رائٹ کلک جو ہے کلک کر دیجئے مختلف کلرز کے اوپر، یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں اور لیفٹ اور رائٹ کر دیجئے، یہاں پہ کلک کریں اس کے اوپر، لیفٹ رائٹ کلک کریں، آپ نے کلر کے اوپر آ کے لیفٹ رائٹ کر دینا ہے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کلر دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اس کے لیفٹ اور رائٹ کو جو ہے آپ نے وہ کر دینا ہے۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے خوبصورت سی پینسلز جو ہیں وہ ڈرا کر لی ہیں۔ امید ہے آپ کو پینسل بنانا آ گیا ہوگا اور سمجھ میں مکمل طور پہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ پینسل کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ دیجئے گا، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں نئے آبجیکٹ کے ساتھ، نئی ڈرائنگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔